پیدا ہوئے ہیں، اور تم کون ہو کہ ان کو تم نے اپنا غلام بنا کر بٹھا دیا ہے؟ کہ تم کون ہو کہ تمہارے یہ غلام بن جائے؟ نہیں نہیں، مسلمان آزاد ہے، مسلمان بڑا جرت مند ہے، مسلمان بہادر ہے، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ارے آپ اپنے آپ کو بدلیں، دین اسلام کی طرف آئیں اور دین اسلام کو دیکھیں، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ دین اسلام ہی عزت دیتا ہے، کوئی اور دین کبھی کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اسی کو رب ذوالجلال نے بھی بیان فرمایا۔ یہ ولید بن مغیرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا۔ یہ بھی سابقہ جمعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابو جہل جو تھا یہ بھی بڑا ازلی دشمن تھا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ بھی بڑا دشمن تھا، اسلام کا دشمن، پیارے آقا علیہ السلام کا دشمن تھا۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین کیا کرتا تھا معاذ اللہ۔ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواسات کیا کرتا تھا۔ حقیقت بات ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا، جس کو میں نے تنہا پیدا کی۔ ایک آیت نمبر 11 سے لے کر 30 تک سورۃ المدثر کی اللہ تعالی نے ولید بن مغیرہ کی مذمت میں بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے پیارے مصطفیٰ کے بارے میں یہ بک بک کیا کرتا تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ بری سوچ رکھا کرتا تھا، کلام الہی کے بارے میں اس کی گندی سوچ تھی، کلام الہی کے بارے میں بھی ایسی بکواس کیا کرتا تھا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا۔ اب یہی ہے کہ جو دین کا ہو جائے، یعنی جو مصطفیٰ کا ہو جائے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ حقیقت بات ہے، انسان کی مسلمان کی شان ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے شان ہے، اللہ اسے شان دیتا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کے بارے میں معاذ اللہ بک بک کرے اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ ابھی سنیے کہ رب کیا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو مجھ پر چھوڑ دیجئے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے، میں نے ایسا پیدا کیا اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، تنہا اس زمین پر آیا، اور پھر میں نے وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے بہت مال دے دیا، میں نے اس کو کثیر مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تجارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، زراعت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے پاس 3 ارب میں نے اس کو دولت دی، اس سے بھی زیادہ میں نے اس کو دولت دی۔ لوگ کمایا کرتے تھے، یہ کماتا نہیں تھا، میں نے اس کو ویسے ہی دولت عطا فرما دی۔ میرے عزیز مسلمانوں، جوانوں، بزرگوں، تھوڑا سا بھی آپ سوچ لیجئے دل کے اندر، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے نے اس پاکستان کو لوٹا، بڑے بڑوں نے مال جمع کیا گئے، آج انہیں اپنے مال پر بھی بڑا ہی گھمنڈ ہے، انہیں اپنے مال پر بھی بڑا ہی گھمنڈ ہے، اپنے مال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھتا جائے۔ ہر ایک نے پاکستان کو لوٹا، بڑی دولت کٹی کی، لیکن رب ذوالجلال کا فیصلہ تو دیکھیے کہ جب وقت آتا ہے اللہ اسے کیسے مال چھین لیتا ہے، پھر اللہ اسے کیسے ذلیل کر دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اسے بہت مال دیا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، میں نے اسے بیٹے بھی دیے تھے، اس کے 10 یا 11 یا 13، 3 روایت کے مطابق اس کے 13 بچے تھے، بڑے شاہ سوار بھی تھے، بڑے شمشیر زن بھی تھے، بڑے تیر انداز بھی تھے، بڑے بڑے قد والے تھے، بڑے بڑے جوان تھے۔ رب فرماتا ہے میں نے ایسی ان کو اولاد بھی دی، یہ تنہا تھا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اتنی میں نے اس کو دولت دی، اتنی اولاد دے دی تاکہ اس کی رکھوالی کرے۔ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور سے میں نے ہر قسم کا سامان بھی عطا کر دیا تھا، اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی دیا، ضرورت سے بڑھ کر بھی میں نے اسے مال دیا، یہ کماتا نہیں تھا، اتنا میں نے اس کو مال دیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ،
پھر یہ تمنا کرتا تھا، لالچ کرتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ اللہ اور مجھے مزید مال دے دے، مجھے اللہ اور مال دے دے، مجھے اللہ اور مال دے دے۔ اتنا مال ہو جانے کے باوجود اندازہ لگا یہ آج کا 3 ارب روپیہ ہو، اس وقت کا 3 ارب یا 3.5 ارب روپیہ ہو، اس کی مالیت کتنی زیادہ، آج کی مالیت کتنی کم ہے۔ اللہ نے اسے اتنا دیا، پھر بھی چاہتا کہ اور مال مل جائے۔ ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، اب یہ ہماری آیتوں سے اناد رکھتا تھا، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، میرے دین کا دشمن بن گیا، میرے دین کو یہ مٹانا چاہتا تھا، میرے مصطفیٰ کے بارے میں بک بک کیا کرتا تھا، میرے مصطفیٰ کے بارے میں غلط بیانی کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، اس نے سب کو بلایا، دار الندوہ کے اندر یہ سارے جمع ہو گئے۔ جب یہ اکٹھے ہوئے تو اس وقت ہر ایک سے اس نے بھی مشورہ لیا، ارے لوگوں، جب یہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چند مہینے گزرے، چند مہینوں کے بعد اب حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم کے اندر دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اپنی ہی پسند کے مطابق پوجا پاٹ کر کے چلا جایا کرتے تھے۔ یہ مکہ کے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، ان سے داد وصول کیا کرتے تھے، ان کے اوپر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اب سوچنے لگے، ولید بن مغیرہ کہنے لگا، لوگوں اب حج کا زمانہ آ گیا ہے، دور دراز سے عرب کے اطراف و اکناف سے دور دور سے لوگ آئیں گے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ پوچھیں گے، کہیں گے کہ یار ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ تمہارے شہر مکہ کے اندر ایک حسین و جمیل انسان آ گیا ہے، اللہ کا نبی تشریف لے آیا ہے، ہم نے کانوں سے بھی سنا ہے، ہم نے جادوگروں سے بھی سنا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا، وہ کہتے کہ ایک آدمی آنے والا ہے جن کا نام محمد عربی ہے، زمین پر آسمان پر احمد ہے، زمین والوں کے لیے محمد، آسمان والوں کے لیے احمد ہے۔ اب لوگ کہیں گے ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ اکٹھے ہو جاؤ، مشورہ کرو، ایک میٹنگ کے اندر ایک ہی فیصلہ کریں، جو بھی جس سے ملے اسے وہی کہے جو میٹنگ کے اندر فیصلہ طے ہو جائے۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے دار الندوہ کے اندر۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا، مجھے یہ بتلاؤ اسے کیا کہا جائے؟ کچھ کہنے لگے کہ انہیں کیا کہے، یہ کہنے لگے کاہن انہیں کہو۔ کسی نے مشورہ دیا کہ معاذ اللہ پیارے آقا علیہ السلام کو کاہن کہو۔ یہ کاہن کہنا ہمارے نبی کی عزت ہے یا بولیے؟ ہاں جی، ہمارے نبی کی عزت ہے کاہن کہنا؟ کہ ہمارے نبی کے بارے میں بندہ کوئی کہے کہ یہ کاہن ہے، بتلائیں کہ اس نے عزت کی ہے، تو پھر اس کا جب ایسا کہنے والا ہو تو پھر اس کا علاج اسلام کیا دیتا ہے؟ اس کا اسلام علاج یہ دیتا ہے کہ اس کی گردن اسی وقت اڑا دو، اس کی گردن اسی وقت اڑا دو، اب کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان کو کاہن کہیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا، نانا تم نے دیکھا ہے کاہنوں کو، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس لفظ کے اندر کوئی پاور نہیں ہوتی، وہ تو اپنی باتوں میں جھوٹا نکلتا ہے۔ یہ تو محمد عربی ایسا ہے، اس کے منہ سے کبھی جھوٹ جاری ہوا نہیں۔ یہ تو نبی ایسا ہے، ایسا انسان ہے، جب بھی بولا سچ بولا، جب بھی بولا سچ بولا، جب بھی زبان سے کلمہ نکلا اللہ کا کلام نکلا۔ ہاں جی، جب سے زبان سے کلمہ نکلا اللہ کا کلام نکلا۔ یہ تو ایسا نبی ہے، نہیں ان کو کاہن نہیں کہہ سکتے۔ کاہن کہو گے آنے والے کہیں گے کتنے بڑے بے وقوف ہو،
ہم تو تمہیں عقل مند سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بڑے دانشور سمجھا کرتے تھے، او عرب کے کفارو تم اتنے گرے ہوئے نکلے ہو کہ محمد عربی کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے، پیارے آقا کے بارے میں ایسی تم سوچ رکھتے ہو کہ معاذ اللہ وہ کاہن ہے۔ نانا وہ کاہن نہیں، وہ کاہن نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے نبی تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لو جناب ٹائم ختم ہو گیا ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز آگے پھر آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کی